بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر اسلامی نظاموں نے دنیا کو کیا دیا؟ عقلی طور پر بھی اگر اس جمہوری نظام کو دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانیت دشمن نظام ہے۔ اس میں ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یہی اقلیتی طبقہ ہر ملک میں حکمرانی کرتا ہے، جبکہ عوام کی حالت کولو کے اس بیل کی سی ہوتی ہے جو سالہ سال کولو میں جتا رہتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سفر کٹ رہا ہے اور وہ جانب منزل روا دواں ہے، لیکن جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اس نظام میں نام اگرچہ عوامی حکمرانی کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں موجود ایک اقلیتی طبقے نے اس نظام کے ذریعے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہکایا ہوا ہے۔ اہل یورپ کی حالت یہ ہے کہ ان کا بچہ بچہ ملٹی نیشنل سود خوروں کا مقروض ہے، زمینیں ان کی ملکیت سے نکل چکی، غذائی مواد پر عیسائیت کے دشمنوں کا قبضہ ہے، یہاں تک کہ پینے کے پانی تک بھی ملٹی نیشنلز کی ادارہ داری ہے۔ خود امریکی عوام کو اس نظام کے ذریعے انہی قوتوں نے اس کتے کی طرح بنا رکھا ہے جس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک کے مفادات کی نگہبانی کرتا رہے۔ مالک کے دشمنوں پر بھونکنا، ان پر جھپٹنا اور مالک کے لیے لڑنا، صرف اس قیمت پر کہ ان کا مالک ان کو چند ہڈیاں ڈال دیتا ہے۔ امریکی عوام بھی ملٹی نیشنلز کے پالتو کتے کا کام کر رہی ہے۔ جہاں ان کے آقا چاہتے ہیں ان کو جھونک دیتے ہیں، اور اس قوم کی مائیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے مارے جانے پر مالکوں سے اتنا بھی احتجاج نہیں کرتی جتنا کہ ایک کتیا اپنے پلوں کے مارے جانے پر بھونک کر کیا کرتی ہے۔ یہ جمہوری نظام کا کارنامہ ہے جہاں اصل حکمراں 2% اقلیتی طبقہ ہوتا ہے۔ نیز اس نظام کی یہ خاصیت ہے کہ یہ صرف محکوم قوموں کے جسموں پر ہی حکمرانی نہیں کرتا، بلکہ ان کی سوچ و افکار اور نظریات و خیالات بھی جمہوریت کی غلامی میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ محکوم عوام کو صرف نعروں، وعدوں اور تخیلات کی دنیا میں مگن رکھا جاتا ہے۔ جمہوری نظام کی اس جدید تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور بتائیے کہ یورپ و امریکہ سمیت اس نظام نے عام انسانوں کو کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے آخرت تو تباہ کی ہی، دنیا میں بھی کیا ملا؟ ذلت و رسوائی، انسانیت کی دشمن قوم کی غلامی، چرچ پر یہود کی بالادستی، 2 عالمی جنگیں، کروڑوں انسانوں کا قتل، امریکہ میں کروڑوں ریڈ انڈین کی نسل کشی، آسٹریلیا میں اس کے اصل باشندوں کا مکمل خاتمہ، یہودی ساہوکاروں کی محتاجگی، انسان کے اجتماعی معاملات میں مذہبی تعلیمات کا خاتمہ، آزادی کے نام پر گھروں اور معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ۔ یہ ایسا ظالمانہ نظام ہے جس کے ذریعے عوام الناس کو مقتدر قوتیں کولو کے بیل کی طرح ہکائیں چلی جاتی ہیں۔ جمہوریت رہی یا آمریت، نظام تو ایک ہی ہے، عوام کو بے وقوف بنا کر مقتدر قوتوں کو مزید طاقتور بنانا۔ ہر شخص اگر پیچھے پلٹ کر دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ ان نظاموں میں اس کو کیا ملا۔ جہاں تک تعلق امت مسلمہ کا ہے تو خلافت سے محروم ہونے کے بعد یہ امت اس جدید نظام میں یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے، جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جو آتا ہے دلاسے دیتا ہے، پچکارتا ہے اور لوٹتا ہے، پھر جمہوریت کے حسن بازار میں کوئی نیا چہرہ نمودار ہوتا ہے، عوام کے لطیف جذبات کو چھیڑتا ہے، جوش دلاتا ہے اور پھر ڈنک مار کر چلتا بنتا ہے۔ عالم اسلام پر ایسے ناپاک طبقے کو مسلط کر دیا گیا ہے جو ہماری زبان سے زیادہ اپنے گورے آقاؤں کی زبان، تہذیب اور انہی کی ثقافت کا دل دادا ہے۔ جس امت کو خلافت اسلامیہ کی چھتری تلے زندگی گزارنی فرض تھی، آج وہ امت اقوام متحدہ کی عالمی کفریہ حکومت کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بین الاقوامی سودی مالیاتی اداروں کے تحت اس کا کاروبار اور روزگار ہوتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو نظام زندگی بنانے کا حق دیا گیا ہے۔ اللہ کے قرآن کو اتنا کمتر ثابت کیا کہ جب تک انسانوں کی بنائی پارلیمنٹ اس کو منظور نہ کرے تب تک اللہ کی سچی کتاب کے قوانین کو آئین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کے قانون کے علاوہ سے فیصلہ کرنے والی عدالتوں کو پولیس و فوج کی قوت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مسلط کیا گیا ہے۔ اس نظام نے عالم اسلام کو دیا کیا ہے؟ اسلامی شان و شوکت کی جگہ امریکہ اور بھارت کی غلامی، صنعت اور ٹیکنالوجی پر بالادستی کے بجائے معاشی اور اقتصادی زبوں حالی، دنیا پر حکمرانی تو کجا
دنیا پر حکمرانی تو کجا، خود اپنے ملکوں میں بھی ان کے انگریز آقا ان پر حکومت کرتے ہیں۔ انگریز کا پیدا کرتا وہ طبقہ جن کا شجر نسب بھی محفوظ نہیں، اس طبقے کو پورے عالم اسلام پر ایسا مسلط کیا گیا کہ جونک کی طرح چمٹا ہوا ہے۔ ملک لوٹتے ہیں، قوم کو بیچ ڈالتے ہیں، ملی غیرت کو عالمی منڈی میں نیلام کرتے ہیں اور پھر باعزت طریقے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام 30 سال ان کی حفاظت کرتا ہے، کبھی نظام کو بچانا پڑے تو ان کٹ پتلیوں کی بلی بھی چڑھا دی جاتی ہے۔ یہ جمہوری نظام ہی ہے جس نے علماء کو معاشرے کا کمتر فرد بنا کر رکھ دیا، جبکہ فساق و فجار کو معزز، مہذب اور ممتاز قرار دیا گیا۔ جو اللہ کے قانون سے جاہل وہ جج بنا اور اللہ کے قانون کے عالم کو فیصلے کا اختیار تک نہیں دیا۔ اس نظام نے شریفوں سے ان کی شرافت چھین لی، آزادی کے نام پر معاشرے کو بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے جوہر میں جا گرایا، اخلاقی قدروں سے محروم کیا، باعزت اور سفید پوش گھرانوں کی عورتوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ جس عورت کو اسلام گھر کی ملکہ اور شہزادی کا درجہ دیتا ہے، اس نظام نے اس کو مردوں کی حیوانی خواہشات کی تسکین کا سامان فراہم کرنے والی ایک مشین بنا دیا۔ یہی وہ انسانیت کا دشمن ہے، یہی وہ انسانیت کا دشمن نظام ہے جس نے متوسط طبقے کے گھر کے سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں سے 2 وقت کی روٹی کس نے چھینی؟ جب دنیا میں خلافت قائم تھی تو بر صغیر کا مسلم صنعت کار دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ اس وقت سارا یورپ کھانے میں بھی ہمارے کاشتکار کا محتاج تھا، جبکہ جمہوریت نے نہ صنعت چھوڑی نہ زراعت۔ ملک کی بڑی بڑی صنعتیں ٹھپ ہو چلیں، زراعت تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود چاول، گندم اور چینی کو روتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ روزگار ختم ہو گئے، ایک عام دکاندار کی دکانداری تک کو تباہ کر دیا گیا۔ عوام کو پینے کے لیے پانی نہیں، بھوک سے بلکتے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں، کھانا ہو تو پکانے کے لیے گیس نہیں، جبکہ مقتدر طبقے کے بچے صبح سے شام تک صرف پیزا اور برگر پر 5 سے 10 ہزار تک اڑا دیں، پانی کی جگہ جوس پئیں، کھانا مانگیں تو موتی ملے۔ کیا ہم انسان نہیں؟ کیا قوم کی ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والے کیڑے مکوڑے ہیں؟ عوام اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکلیں تو ڈنڈے کھائیں۔ پولیس ہمارے سفید ریش بزرگوں کو سڑکوں پر یوں گھسیٹے جیسے بھارتی پولیس۔ فوج ہمارے ہی بچوں کو سرعام شاہراہوں پر کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالے، گویا پاکستان نہیں مقبوضہ کشمیر ہو۔ ملک وہ لوٹیں، بہنوں بیٹیوں کو وہ بیچیں، ملک سے غداری وہ کریں اور جیلیں ہم کاٹیں، عدالتوں میں ہم رسوا ہوں، چور ہمیں لوٹیں، ڈاکو گھر خالی کر جائیں، فوج اور پولیس ان کی حفاظت کرے۔ امریکی اس قوم کے بچوں پر ڈرون برسائیں، بھرے بازاروں میں لہو بہائیں اور یہ فوج اور پولیس ان کی حفاظت کرے اور ڈالر لے، ان کو حفاظتی حصار میں لے کر باعزت طریقے سے ان کے گھروں کو روانہ کرے، لاشیں ہماری گریں، اقتدار ان کو ملے، چولہے ہمارے بجھیں، ان کے صرف ایک کچن پر 26 کروڑ خرچ ہوں، عوام کے گھروں میں اندھیرا ہی اندھیرا، ان کے محلات ایسے روشن کہ غریبوں کی آنکھیں ہی چندھیا جائیں۔ ہم سے ہمارے گھر بھی چھیننا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ہر بڑے شہر میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے نام پر محلات۔ یہ سب ایک ہی ٹولہ ہے، سب ایک دوسرے کے محافظ، فوج سیاستدانوں کی، سیاستدان فوج کے، بیوروکریسی عدلیہ اور جمہوریت ان سب کی۔ اے غریبوں کے پروردگار، یہ ظاہراً آپس میں لڑتے ہیں لیکن عوام کو لوٹنے پر سب کا اتفاق ہے۔ تھانوں میں عوام لوٹے، عدالتوں کچہریوں میں عوام رسوا ہو، پٹواری ڈاکے ڈالیں، بجلی والے بل کی صورت میں دستی بم گھر میں پھینک کر چلے جائیں، گیس والے گیس دیتے نہیں لیکن حکمران طبقے کے گھروں کا بل بھی ہم ہی سے وصول کرتے ہیں۔ بینکوں نے گھروں اور عورتوں کو زیور تک سے محروم کر دیا۔ یہ طبقہ وہ ہے جو زلزلہ اور سیلاب کے متاثرین کے لیے آنے والی امداد بھی خود ہی کھا جاتا ہے۔ کیا پرانے چہروں کے چلے جانے اور نئے چہروں کے آ جانے سے عوام کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے؟ کیا وہ بیوروکریسی جس کے منہ کو مسلمانوں کا خون لگ گیا ہے وہ باز آ جائے گی؟ کیا فوجی اشرافیہ، جرنیل جنہوں نے ہر بڑے شہر میں اپنی 100 نسلوں تک کے لیے محلات بنا رکھے ہیں وہ اس سب سے دستبردار ہو جائیں گے؟ کیا یہ سیاستدان جو ایک دوسرے کے رشتہ دار، داماد، سالے بہنوئی ہیں یوں ہی اس عوام کی جان چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اصل خرابی کی جڑ نظام ہے۔ اس نظام کے رہتے ہوئے کوئی داڑھی والا بھی اگر ملک کا اقتدار حاصل کر لے تب بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
کیونکہ یہ نظام عالمی ابلیسی نظام سے جڑا ہے جہاں سے اس کو زندہ رہنے کے لیے امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھی آئے گا وہ اسی نظام کا بندہ بنے گا، شراب کے پرمٹ بڑھتے رہیں گے، رشوت ترقی کرے گی، جمہوریت کے بندے اللہ سے جنگ یعنی سودی کاروبار جاری رکھیں گے، اس کی حفاظت کے لیے ریاستی ادارے چاق و چوبند رہیں گے۔ ہمیں نئے چہروں، نئے مہروں کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ یاد رکھو، جنہوں نے بچپن سے کبھی فاقے کی تکلیف برداشت نہ کی ہو وہ تمہارے فاقوں کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جن کا اپنا دل کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو وہ تمہارے بچوں کے دل ٹوٹنے کا احساس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آکسفورڈ اور امریکہ میں پڑھ کر آنے والے وہاں اس دنیا کو رنگین بنانے کے ہنر سیکھ کر آتے ہیں۔ بچپن ہی سے اس ماحول میں گندگی، شراب و شباب نے ان کی انسانی شرافت، اخلاقی قدروں، دینی غیرت، حتیٰ کہ رشتوں کے تقدس کو ختم کر دیا ہوتا ہے۔ یہ صرف خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ سوداگر ہوتے ہیں، ہر اس چیز کے جس کی منڈی میں قیمت لگ سکتی ہو۔ لہٰذا ہر ایک کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نئے چہرے اور نئے نعرے آ جانے سے اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی، اس امت کی تقدیر نہیں بدلے گی، بلکہ اگر کوئی نیا چہرہ اسی نظام کی بات کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ نیا ڈاکو ہے جس کو امریکہ نے اس عوام کو مزید لوٹنے کے لیے پرمٹ جاری کیا ہے۔ کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری کا تعلق بین الاقوامی ابلیسی نظام کے ہاتھ میں ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ IMF اور عالمی بینک اور ان کا مسلط کیا ہوا یہ موجودہ نظام، امریکہ، اقوام متحدہ اور ان کا بدمعاشی کا مسلط کیا ہوا یہ نظام اصل خرابی کی جڑ ہے۔ ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، محنت ہماری، فائدہ ان کا، زمین ہماری، فصلیں ان کی۔ اصل خرابی نظام کی ہے۔ یہ نظام تمہارا دشمن ہے، تمہارے دین کا دشمن، تمہارے بچوں کا دشمن۔ نئے چہرے اور خوبصورت نعرے دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے گا۔ یہ سب وہ تحفے ہیں جو اس نظام نے دیے ہیں جس میں 2% اقلیتی طبقہ حکمرانی کرتا ہے۔ یہی وہ جمہوریت کا انتقام ہے جو عالمی ساہوکار قوتیں اپنے دو دشمنوں یعنی رومن کیتھولک عیسائی اور مسلمانوں سے لے رہی ہیں، اور یہ انتقام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک انسانیت اس شیطانی نظام سے بغاوت کر کے اللہ کے بنائے نظام خلافت کے سائے میں پناہ نہیں لے لیتی۔ جمہوریت ایک ایسا سراب ہے جس کو پیاسا پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن پانی ہو تو ہاتھ آئے۔ یہ وہ تاریک بھول بھلیاں ہیں جن میں داخل ہونے کے بعد انسان منزل ہی نہیں راہیں بھی گم کر بیٹھتا ہے۔ آج انسانیت اپنی راہ ہی گم کر بیٹھی ہے اور اس وقت تک اس سیدھی راہ پر نہیں آ سکتی جب تک کہ خلافت کے نور سے اپنے راستوں کو روشن نہ کر لے۔ اس وقت عالمی انسانیت کو اگر کوئی اندھیروں، تاریکیوں اور ان غاروں سے نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے، قرآن و سنت کا نظام ہے۔ یہ نظام خلافت ہے، صرف اللہ کا بھیجا ہوا نظام جو فرشتوں کے سردار، انبیاء کے سردار کے پاس لے کر آئے، باقی سب دجل، جھوٹ اور فریب ہے۔ ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جو ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیتا ہو، ایسا نظام جس میں امیر و غریب، حاکم و عوام سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہو، ایسا نظام جس میں حاکم بادشاہ نہیں بلکہ عوام کا خادم ہو، جس کے جسم پر لاکھوں کی کوٹ پتلون نہیں بلکہ پیون لگے کپڑے ہوں، جو اپنی عوام سے نوالا چھیننے کے بجائے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی عوام کو کھلائے، بیوہ و مساکین کے لیے اپنی کمر پر بوری لاد کر اور اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرے، جو راتوں کو شراب کے نشے میں دھت ہو کر قوم کا سودا نہ کرے بلکہ اپنی نیند قربان کر کے راتوں کو اس قوم کے لیے آہوزاری کرے، فکر مند رہے کہ کہیں اس کی رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا کہ قیامت کے دن اس کو پکڑ لیا جائے۔ سو اٹھو، اب ہمیں اس نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ خالی مظاہروں اور دھرنوں سے ان خونخواروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں بچوں کی خودکشیاں بھی ان کے دل کو نرم نہیں کر سکتی، بلکہ اٹھو اور اس آگ کو ان کے محلات تک پہنچا دو جو انہوں نے تمہارے سینوں میں سلگائی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کب تک اپنی ہی آگ میں خود کو اور اپنی جوانی کو جلاتے رہو گے؟ گھروں سے نکلو، اسکول کالج سے باہر آؤ اور اس نظام کے ذرے ذرے کو بھسم کر کے رکھ دو۔ ان امریکی اور بھارتی ایجنٹوں سے آزادی حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ احیاء خلافت کا قیام جو اس امت پر صرف مستحب یا سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ بغیر خلافت کے یہ امت یتیم ہے۔